الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہی منمانی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، ہم اور آپ کو زندگی کا مقصد اور صحیح طریقہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً بھیجتا. درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حب اللہ وحب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہے. اور یاد رکھو، دنیا کے اندر وہ شخص سب سے زیادہ بدنصیب ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. دنیا کا سب سے گھٹیا انسان وہی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو. وہ دنیا کے اندر بھی نہ مراد ہے اور آخرت کے اندر بھی. وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوگا. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ایسے افعال سے ہم سب کو بچنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان افعال سے بچائے جن افعال پر تیری لعنت. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمان بنو تو پورے کی پورے طور پر مسلمان بنو. یہ نہیں آدھے ادھورے والے مسلمان بن جاؤ. نماز پڑھ رہے ہو تو گالی بھی دے رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو چوری بھی کر رہے ہو، یا نماز 5 وقتہ میں سے تم 2 یا 3 وقت پڑھ رہے ہو، ایسا مسلمان نہ بنو. ادخلوا فی السلم کافہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پورے کی پورے طور پر حقیقی مسلمان بن جاؤ. پورے طور پر تم مسلمان بن جاؤ. تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر غیروں کو یہ نہ لگے
کہ مسلمان کا اخلاق صحیح نہیں ہے تو اسلام کا صحیح ہوگا؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو پرکھنے کے بعد کل اسلام کو پرکھتے ہیں۔ ابھی کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا اور وہ واٹس ایپ اور فیس بک اور جتنے بھی سوشل میڈیا اس پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان لڑکی ہے، سابرہ بانو نام ہے اس کا، اور وہ دلہن کے روپ میں ہے، وہ دلہن کے روپ میں ہے، اور وہ باقاعدہ میڈیا میں آ کر جواب دیتی ہے ایک غیر مسلم سے، جس وہ اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اس سے شادی کرتی ہے، اور باقاعدہ میڈیا میں آ کر جواب دیتی ہے کہ میرا جو یہ افیئر تھا یہ 8 اور 9 سال سے تھا، جب میں کچھا 8 اور 9 میں پڑھ رہی تھی۔ اس میں تو کوئی بات نہیں، یہ تو ماں باپ کی غلطی ہے، ان کے خاندان کی غلطی ہے کہ ایسے اپنے بچیوں کو ایسے اسکولوں اور کالجوں کا رخ دکھا دیتے ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے پہلی چیز مدرسہ یہ بنیادی طور پر ضروری ہے، اور اگر ضروری نہیں ہوتا اور اگر جو لوگ ضروری نہیں سمجھتے ہیں ان کے گھروں کی لڑکیاں انہی چیزوں میں شکار ہوتی ہیں۔ اس لڑکی نے اس میڈیا میں جواب یہ دیا کہ مجھے پہلے سے ہندو دھرم پسند تھا، اس لیے میں نے شادی کی۔ میڈیا والوں نے سوال کیا کیا تمہارے ماں باپ اس سے راضی ہے؟ اس لڑکی نے باقاعدہ جواب دیا کہ میرے گھر والے اس سے راضی۔ بتاؤ یہ جہالت کی حد کہ لڑکی غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور آخر میں ایک جملہ اس نے یہ بولا اس لڑکی نے کہ ہندو دھرم میں عورتوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ کیا اس نے بولا؟ ہندو دھرم میں لڑکیوں کو عورتوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ یعنی مسلمانوں میں عورتوں کو عزت نہیں ہے، مسلمانوں میں عورتوں کو شریعت نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام تو وہ ہے کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا تو اسلام آیا اور لڑکیوں کو وجود بخشا، لڑکیوں کو عورتوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ دنیا میں جی سکے۔ یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ کیا اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا؟ اسلام نے عورتوں کو یہ دیا۔ آج ہمارے غیر مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں اور غیروں کے کوئی یہاں ہے کہ وہ ہام اسکارٹ میں نکلتی ہے، ان کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، لیکن وہیں پر وہ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں، ان کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے طور پر مومن بن جاؤ، اسلام لانے والے پورے کے پورے طور پر مسلمان بنو، آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے راستے میں مت چلو۔ شیطان جس راستے میں چل رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروں پہ ملا کے مت چلو، کندھوں سے کندھا ملا کے مت چلو، شیطان سے دوستی مت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ، کس بات پر؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کی پوری طور پر مسلمان بن جاؤ۔ اگر تم آدھے ادھورے مسلمان ہو تو گویا کہ تم شیطان کے نقشے قدم پر چل رہے ہو، تم نے شیطان سے دوستی کر لی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ شیطان جو یہ مومنوں کا خلا ہوا دشمن ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن اگر ہم سب کا کوئی ہے تو شیطان ہے۔ یہ اپنے ذہنوں میں ڈالو، جو ہم برائیاں کرتے ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور جب آپ گناہ کر لیتے ہیں شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کا بھی فکر کریں، اپنے گھروں کا فکر کریں، اور جاتے جاتے یہ بات اپنے ذہنوں میں ڈالو کہ اگر یہی مسجد اور مدرسے کی دوری کا یہ رہا کہ ہم مسجدوں سے دور رہے، اگر ہم مدرسے سے اپنے بچوں کو دور رکھے اور خود علماء سے دور رہے، تو وہ دن دور نہیں کہ آپ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو ہمارے محلے میں اور ہمارے سماج کے گھروں کے بچے اور بیٹیاں اور لڑکے اور لڑکیاں یہ چیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کرے، اپنے بچوں کو مدرسے سے جوڑے، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے، علماء سے تعلقات رکھے، سوال و جواب ان سے کرتے رہے اور دین کا علم حاصل کرتے رہے، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ لعنت کی ہے۔ پہلے وہ شخص ہے جو قبر پر چڑھتے ہیں، جو قبر کو مسجد بنا دیتے ہیں، جو قبر پر سجدہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
लअन अल्लाहु यहूद और नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। अम्मा आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की लानत है ऐसे लोगों पर, यहूदियों और नसरानियों पर, जो यहूदी है, जो नसरानी है, इन लोगों पर अल्लाह ताला की लानत है। इन लोगों ने क्या किया? इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। इन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अंबिया की कब्रों को इन लोगों ने जाकर वहां चढ़ाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कब्रों पे जाकर चढ़ावा शुरू कर दिया। इन लोगों ने कब्रों पे जाकर सजदा करना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला को यह अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत भेजी है जो कब्रों को मस्जिद बना लेते हैं, जो कब्रों पे सजदा करते हैं, जो कब्रों पे जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो कब्रों पे जाकर सजदा रेज़ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसे लोगों पर लानत। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं जब घर से बाहर निकला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अली चलो नबी के पास चलते हैं, हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुछ वसीयत कर दे, अल्लाह के नबी कुछ हमें अहम बात बता दे, या हो सकता है किसी को अल्लाह के नबी वसीयत कर रहे हो, हम सुन लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ये दोनों निकलते हैं, नबी के घर आते हैं, और ये वक्त नबी की मर्दुल मौत का वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी है। जब होश आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लअनल्लाहुल यहूद इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। अल्लाह ताला की यहूदियों पर लानत हो, इन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। आज भी जो लोग कब्रों पे जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो किसी भी शक्ल का हो, या कब्रों पे जाकर सजदा रेज़ होते हैं, या कब्र वालों से जाकर अपने बारे में उम्मीदें रखते हो, अपने लिए मांगते हो, ऐसे किस्म के लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत। मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन शिरारिन नास मन तुदरिकुहुस सआ व हुम अहयाउन व मन यत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिद। अल्लाह के नबी कहते हैं, दुनिया के अंदर सबसे घटिया इंसान वो है, दुनिया के अंदर सबसे बदतरीन इंसान वो है, सबसे बदअखलाक इंसान वो है, जो जिसके ऊपर क़यामत कायम होगी वो लोग हैं। वो मन यत्तखिज़ुल कुबूर मसाजिद, जो लोग कब्रों को सजदागाह बना लेते हैं, जो लोग कब्रों को पूजते हैं, जो लोग कब्रों पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसे लोगों के लिए रब्बे कायनात ने, अल्लाह के नबी ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे घटिया इंसान करार दिया है। अब बताओ, जब नबी ने ये बात कह दी हो तो हमें कहने की क्या शर्म आती है? तो याद रखो, जो लोग कब्रों को सजदागाह बनाते हैं, कब्रों को अपना मिशन मानते हैं, कब्रों को सब कुछ समझते हैं, कब्र वालों से उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की सबसे घटिया और बदतरीन इंसान यही है जो कब्रों को पूजते हैं। इसीलिए आप देखिए, नबी के आखिरी वक्त में, अम्मा आयशा बयान करती है, नबी का आखिरी वक्त है, और आपकी बाज बीवियों में गालिबन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये दोनों मुल्क हबशा में ईसाइयों के एक इबादत खाने को देखा था, गिरजाघर को देखा था, बड़ी खूबसूरत थी वो, उसके अंदर तस्वीर भी मौजूद थी। वो लोग अल्लाह के नबी से इसका तज़किरा करती है। कौन? नबी की दो बीवियां अल्लाह के नबी से उस गिरजाघर का जो उन लोगों ने मुल्क हबशा में देखा था उसका तज़किरा करती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए उम्मे सलमा, आए उम्मे हबीबा, कान खोल कर सुन लो, उलाइका इदा मात फीहिम रजुलु सालिह, कि ये वही लोग हैं जब इनमें से कोई इंतकाल हो जाता था, इनका कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता था और वो नेक होता था, वो सालेह होता था, तो ये लोग क्या करते थे? बनऊ अला कब्रिही मस्जिदन, ये लोग उनके कब्रों को सजदागाह बना देते थे। कौन इंतकाल होता था? उन्हीं में से नेक आदमी होता था, और वो लोग क्या करते थे कि उस शख्स का कब्र को जो है सजदागाह बना लेते थे। तुम सव्वरू तिल्का फी सुवर, और उसके अंदर उनकी तस्वीरों को भी रख दिया करते थे। अल्लाह के नबी कहते हैं, उलाइका मिन शिरारिल खल्क़ इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे घटिया इंसान वही लोग हैं जो कब्रों को सजदागाह बनाते हैं और उनकी तस्वीर को लगा देते हैं, तस्वीर कर देते हैं। याद रखो, ये अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे लोगों पर
लानत ये पहले शख्स है जो कब्र के मुजावर बने बैठे होते हैं, जो कब्रों से अपनी उम्मीदें लगाते हैं, जो कब्रों पे जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो वहां जाकर चरागाह कशी करते हैं और उनसे उम्मीदें तलब करते हैं, वो अपने लिए सब कुछ मांगते हैं। वो तो बेचारे लाचार हो चुके हैं, आपको उनके लिए दुआ करनी है तो आप उनसे अपनी दुआएं करा रहे हैं। तो पहले वो शख्स जो कब्रों पे जाकर सजदागाह उनको बनाते हैं और वहां सजदा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। ये पहले शख्स है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। अल्लाह की लानत ऐसे लोगों पर भी है जो गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबा करते हैं, जो गैरुल्लाह के नाम पर अपने जानवरों को ज़िबा करते हैं। जिस जानवर को अल्लाह के अलावा किसी और शख्स के लिए उसकी तकर्रुब हासिल करने के लिए ज़िबा किया जाए वो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह। हज़रत अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के नाम के अलावा यानी गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला की उस पर लानत है। और याद रखो हर उस मामले में जो इबादत का मामला होता है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अंजाम देना ये शिर्क है और गैरुल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबा करना ये हराम है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम व लहमुल खिंज़ीर व मा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को, बहा हुआ खून को, सूअर के गोश्त को और गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबा किया आपने, इस सारी चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। ये सारी चीजें हराम है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनके पास इल्म नहीं होता है, जहालत की बुनियाद पर वो अपने बुजुर्गों के नाम पर और ये अकीदा रखते हुए कि हम इनके नाम पर जो है मुर्गा काट देंगे और जो है इनके नाम पर जानवरों को सेवा कर देंगे तो हम इनसे तकर्रुब हासिल कर लेंगे। याद रखो यही जहालत और यही नादानी आपको शिर्क तक पहुंचाती है और यही नादानी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों पर लानत भेजी है। आप देखिए मुहर्रम का महीना आता है, कितने ऐसे मुसलमान हैं, हमारे ही मुसलमान होते हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम पर वो जानवरों को सेवा करते हैं, मुर्गा काटते हैं, उनके नाम पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। मकसद क्या होता है? तकर्रुब इल्लाह, कि उनसे तकर्रुब वो हमारे बात को अल्लाह तक पहुंचाएंगे। इनसे जब तकर्रुब हो जाएगी तो इनसे बेड़ा हमारा पार हो जाएगा, हमारा टिकट कर जाएगा जन्नत के लिए। बताइए ये तकर्रुब जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया था कि जब खाने काबा में ज़माने जाहिलियत में लोगों ने जानवर को ज़िबा करते थे तो उस जानवर के खून को खाने काबा की दीवारों पर लगाते थे। मकसद क्या होता था कि तकर्रुब इल्लाह, ये खून अल्लाह तक डायरेक्ट कनेक्शन पहुंचाएंगे। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों जो ये हरकतें करते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आगाह किया तुम्हारे खून की जरूरत नहीं अल्लाह तबारक व तआला को, तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं अल्लाह तबारक व तआला को, तुम्हारे तक़वा को अल्लाह दिखता है। हर इंसान तक़वा बन जाए, किसी की कोई जरूरत नहीं है, सहारे की जरूरत नहीं होगी कि जन्नत में कोई और हाथ पकड़ कर तुमको लेके जाए। तो जरूरी है कि आप गैरुल्लाह के नाम पे चाहे वो नज़र नियाज हो, फातिहा हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, गैरुल्लाह के लिए अगर आप अंजाम दे रहे हैं ये हराम है। अल्लाह ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, और ये बात भी किससे कह रहा? अल्लाह के नबी से कह रहा है, अपने नबी से कहवा रहा। ऐ नबी आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप लोगों को बता दीजिए, लोगों में आगाह कर दीजिए कि कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। जब कुर्बानी अल्लाह के लिए, जब नमाज अल्लाह के लिए, जब जीना और मरना अल्लाह के लिए, तो और इबादत गैरुल्लाह के लिए क्यों करे? इसीलिए ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत। ये दो लोग इसी तरीके से तीसरे वो शख्स है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है, जो लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप पर लान तान करते हैं, जो लोग माँ बाप को सताते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की लानत है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लअनल्लाहु मन लअन वालिदैहि। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना, अल्लाह के नबी फरमा रहे थे कि लअनल्लाहु, अल्लाह ने लानत की है, मन लअन वालिदैहि, जिसने अपने माँ बाप पर लान तान किया, जिसने माँ बाप को सताया, जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी की। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसे लोगों पर लानत है जो माँ बाप को सताते हैं।
یاد رکھو ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے. آپ کبھی اندازہ لگائیں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑ دیا. اور قرآن کریم میں اس جیسی جہاں بھی آپ آیت پائیں گے اپنی عبادت کے بعد اللہ نے فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا. پڑوسیوں کا تذکرہ بعد میں, رشتہ داروں کا تذکرہ بعد میں, اور حقوق کا تذکرہ بعد میں, لیکن اپنی عبادت کے بعد کہیں بھی پائیں گے وبالوالدین احسانا. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے اے لوگوں ایک رب کو مان لو, ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک ہی رب ہے جس کی آپ کو عبادت کرنی ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا ہے تو فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھو اللہ نے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس. اب یہاں سے مسئلہ اگر بتا دوں بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگ جائے گا. ماں باپ کو اپنے سے دور رکھنے والے کان کھول کر سن لو, قرآن کریم کی آیت صحیح واضح ہے کہ ماں باپ کو اپنے پاس رکھ کر ان کی خدمت کرنی. عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا, کہ تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے, ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. ماں باپ کو سب سے ہلکی تکلیف کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ اف. ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, بیٹا بھی نیا خون ہے, جوان ہو چکا ہے. باپ نے بیٹے سے کچھ کھانے کی خواہش کی, بیٹے کو تو چاہیے کہ لے آئے اس کو دے دے, لا کر دے دے, بات ختم ہو جائے. لیکن آج اولادیں اپنے باپ سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں. آج کتنی ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کو گھر سے نکال رہی ہے, جو ماں کو گالی دے رہے ہیں, جو باپ کو باپ کے گال پہ تھپڑ اور اپنے ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں. یہ کون کر رہا؟ آج کی نسل, آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کر رہی ہیں, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اف تک نہیں کہنا ہے. اف تو چھوڑیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈانٹنا اور چھڑکنا نہیں ہے. آج ہم گفتگو کرتے ہیں, باپ بھی موجود ہو, جوان بیٹا بھی موجود ہو, باپ دو بولے گا تو بیٹا کتنا بولے گا؟ اس کی زبان 10 گنا آگئی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے ادب سے رہنا ہے, اپنی بات کو نرم انداز سے نکالنا ہے, ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے. اور یاد رکھو ماں باپ کا جو مقام ہے دنیا کے اندر, جو آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں, دنیا کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 گناہ کا سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے, آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے. وہ 2 گناہ کیا ہے؟ اِذْ يُعَجِّلُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا, اللہ تعالیٰ 2 گناہوں کا سزا دنیا ہی میں دیتا ہے. الْبَغْيُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, ایک تو ظلم, جو لوگ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ غریبوں کو ستاتے ہیں, جو لوگ اپنے سے کمتر لوگوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے. وہ حقوق الوالدین, اور اپنے ماں باپ کو ستانے والوں کان کھول کر سن لو, دنیا اس بات کی گواہ ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ماں باپ کو ستاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو سزا دے دیتا ہے. اور یہی نہیں, اللہ نے تمہارے ماں کو نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی نافرمانی کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے. اور وہ لوگ بھی سنے جو لوگ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ بڑے خوش فہمی میں ہیں, ہم تو جنت کو حاصل کر لیں گے. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر والعاق والدیہ والدیوث الذی یقر فیہ اہل الخبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 3 لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. وہ لوگوں اپنے آپ کو حج کرنے والوں, اپنے آپ کو ایک صحیح اور مومن سمجھنے والوں, اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں, سنو ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. نبی نے فرمایا 3 لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار کر دیا گیا ہے. جنت ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے, وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ مدمن الخمر, شراب کی عادت, جو شراب پیتے ہیں, جو نشہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام کر دی گئی. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. اور دیکھیں وہ کتنا بھی کرے وہ نہیں جائے گی جنت میں. والعاق, اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے, جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں, جو لوگ ماں باپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں, وہ لوگ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. والدیوث
دیوس اور وہ آدمی جو دیوس ہوتا ہے الذی یقر فی اہلہ خبث، جو اپنے بہن بیٹی کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گندے کام کرتے ہوئے اور اس کے پاس ہمت نہ ہو، اس کے پاس جرات نہ ہو کہ وہ اپنے بہن بیٹی کو، اپنے ماں کو اور اپنے گھروں کی بیٹیوں کو روک نہ سکے، ڈانٹ نہ سکے، غلطیوں سے ان کو آگاہ نہ کر سکے، اس کی زبان ماں بہن بیٹی کے سامنے نہ چل سکے اور غیروں کے سامنے چلی۔ آج کتنے ایسے سماج کے اندر مسلمان ہیں جو جن کی زبانیں غیروں کی بہن بیٹیوں میں بہت چلتی ہے، اور جب ان کے بہن بیٹی کی بات آتی ہے اپنے بہن کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بہن کو گندے لباس پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے بیوی کو گندے لباس پہناتے ہیں، تو ان کی زبان رک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، ایسے وقت وہ گونگے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی اور کے بہن بیٹی پر جب زبان کھولنا ہوتا ہے تو چربی کی طرح اور کیچی کی طرح ان کی زبانیں چلنے لگتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے جو دیوس ہے، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اور جو شراب کے عادی ہیں۔ یہ تین لوگ ہوئے۔ چوتھے شخص کون ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے؟ چوری کرنے والے، جو لوگ چوری کرتے ہیں، چوری کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق بیضا بیدہ فتقطع بیدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو ایک انڈا چرائے، جو ایک انڈا چرائے، اس شخص کے اوپر لعنت ہو۔ فتقطع ایدیہ، اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اور کہتے ہیں وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدَهُ، جو ایک رسی چرائے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے۔ یاد رکھو ہاتھ کاٹنے کا جو معاملہ ہے حدیثوں سے اور جو متفقہ فیصلہ ہے کہ جب چوری کی قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ پہنچ جائے تب ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن حدیث کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ قیمت ربع دینار یا اس سے زیادہ پہنچ رہی ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یاد رکھو چوری کا جو معاملہ ہے، آج چوری بھی عام ہو چکی ہے، ہم کاروبار نہیں کرتے ہیں، ایک مشن بن چکا چلو چوری سے اپنے پیٹ پالیں گے۔ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور سزا بھی متعین ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ کو کاٹ دی جائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، نبی کے زمانے میں اس واقعے میں نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ فاطمہ مقصودیہ نام تھا اس لڑکی کا، اس نے چوری کی، تو چوری کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہ چار لوگ ہوئے۔ اور پانچویں شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل قوم لوط، اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط کی برائیوں کو اپنائے، جو جس کے اندر قوم لوط کی برائی موجود ہو۔ قوم لوط کی برائی کیا تھی؟ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ایک مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہ مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ قوم لوط کے اندر جو برائی تھی ان کی برائی یہ تھی کہ ان کے پاس بیویاں ہونے کے باوجود، ان کے پاس عورتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے تھے، زنا کرتے تھے، وہ راستوں میں بیٹھتے تھے، آنے جانے والے مردوں کو چھیڑتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اے لوگوں، اے قوم لوط کے لوگوں، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت زنی کرتے ہو، مردوں کے ساتھ تم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو۔ اور قوم لوط کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط کے اوپر جو جس قوم کے اندر، جس امت کے اندر قوم لوط کی برائی پائی جائے اور جو لوگ قوم لوط کی برائی کرتے ہوئے پکڑے جائے فَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، فاعل کو اور مفعول بِهِ کو دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی جو اوپر ہو اس کو بھی قتل کرو، جو نیچے ہو اس کو بھی قتل کرو، یعنی زانی اور مزنی دونوں کو قتل کیا جائے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ اتنا قبیح برائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ہم نے ابھی پانی کی بارش کو دی، اللہ نے قوم لوط کو پتھروں کی بارش کر کے ان کو ہلاک و برباد کیا تھا، اور ان کی زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے سے اوپر الٹ پلٹ کر ان کو تہس نہس کر دیا تھا۔
کس کو کس برائی کے جرم میں؟ وہ لوگ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ زنا کر دیتے ہیں۔ آج بھی اگر یہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ حدیث کے اندر فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم علی امتی عمل قوم لوط، مجھے بہت زیادہ ڈر اس بات کا کہ میری امت کے اندر قوم لوط کی برائی موجود نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں جن پر اللہ کی لعنت ہے ایسے افعال سے بچے، کوشش کرے اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر والوں کو بچائے، کیونکہ یہ جو ایسے افعال ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اگر وہ دنیا کے اندر واقعی اس کے مستحق ہے، لاکھ نماز پڑھ لے، لاکھ حج کر لے، لاکھ جو ہے روزہ رکھ لے، زکات دے دے، اللہ کی لعنت والے افعال وہ کر رہے ہیں، تو قسم اللہ آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دنیا کا کوئی ایک شخص اس پر لعنت نہیں بھیج رہا ہے، وہ جو حاکموں کا حاکم ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر جس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اور کتنے بھی اچھا فعال کرے اور نیک عمل کرے، وہ جنت کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ابھی وقت ہے، اگر ہم ان میں شامل ہیں، اللہ کی لعنت والے افعال میں شامل ہیں، آج سے ہی توبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر پوجوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر پر سجدہ کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ یہ تمام چیزوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ کرنی ہے جو گناہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جب تک رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔